خلد میں جانے خلد میں جانے کسا مانگ ماشاء اللہ، ہر میں ایک حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ، ہر میں ایک حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ۔ اس کو لے جائے گا ایک حافظ قرآن جنت، کس کو لے جائے گا ایک حافظ قرآن جنت، کس کو لے جائے کس کو لے جائے وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه أدين لأمرك كله. قلت: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنها ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت: زدني. قال: عليك بطول الصمت فإنها مطردة للشيطان وعون على أمر دينك. قلت: زدني. إياك بكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ويذهب نور الوجه. قلت: زدني. قال: قل الحق ولو كان مرا. قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت: زدني. قال: ليوجدك عن الناس ما تعلم من نفسك، أو كما قال عليه السلام۔ صدر محترم، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے۔ آج کا یہ بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اجلاس میں تعلیمی مظاہرہ، دینی پروگرام پیش کریں تاکہ مدرسے کا تعاون کرنے والے، امداد کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ مدرسہ ان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، یہاں کے اساتذہ ہمارے بچوں اور بچیوں پر تعلیمی محنت کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ مدرسے سے جو بچے فارغ ہوئے، فاضل ہوئے، حافظ بنے، مجمع عام میں ان کی دستار بندی کی جائے، تاکہ جن کے ماں باپ نے قربانی پیش کیا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، ان کا بھی اعزاز ہو سکے، ان کا بھی حوصلہ بلند ہو سکے، اور دوسرے وہ ماں باپ جو صاحب اولاد ہیں مگر ان کا کوئی بچہ یا بچی حافظ قرآن نہیں، اس حسین منظر کو دیکھ کر کے ان کے اندر شوق، جذبہ، ولولہ پیدا ہو، اس لیے مجمع عام میں حفاظ کرام کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ یہ اجلاس کا دوسرا مقصد ہے۔ اور اجلاس کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدارس کے ذمہ داران اپنے آئندہ کے عزائم، منصوبے، پروگرام وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مدرسے میں درسگاہ کی کمی، مسجد میں وضو خانے کی ضرورت ہے، وہ آئندہ کے عزائم، منصوبے عوام کے سامنے پیش کر کے
ان کو تعاون کی طرف، امداد کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ کیا۔ وہیں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب بڑی اور خواص اصلاح ہو سکے، ان کے اندر سدھار پیدا ہو سکے۔ نبی کا کام لکھنا نہیں ہے، نبی کا کام کتاب تیار کرنا نہیں ہے، نبی ہے اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو پہنچانا، اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو سکھانا، اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو بتانا، یہ نبی کا کام۔ جیسے نبی کا کام بندوں کو دین سکھانا ہے، ایسے نبی کا ایک کام ہے اللہ سے احکام لینا، اللہ سے احکام لینا اور حاصل شدہ احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ نبی کا کام ہوا کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہیں، تو جو بیٹھے ہیں وہ تو زیادہ سمجھ رہے ہوں، اور جو پڑے ہیں وہ تو بالکل نہیں سمجھ رہے ہوں۔ جو اپنے گھر میں پڑے ہیں وہ بالکل نہیں سمجھ رہے، جو کھڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ قریب۔ اب ذرا دھیان سے ہماری بات سنو، ہم آلتو فالتو بات کرنے کے قائل نہیں، جو بات کہیں گے ذمہ داری کے ساتھ کہیں گے، اور بات کو بالکل آسان کر کے آپ کو بتائیں گے، آپ کو سنائیں گے کہ ہر ایک کی سمجھ میں ہماری بات آئے۔ دھیان سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کو لوگوں کے درمیان کس طرح پہنچایا؟ اللہ کے نبی نے لوگوں کو دین کس طرح سکھایا؟ حدیث میں نبی کا 2 عمل ذکر کیا گیا۔ پہلا عمل، اللہ کے نبی لوگوں کے درمیان تشریف لے جاتے، لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات سنایا کرتے تھے اور دین کی بات سکھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دین سیکھنے والا خود چل کر نبی کی مجلس میں حاضر ہو کر درخواست کرتا تھا، اللہ کے نبی ہمیں دین کی بات سنائیے، اللہ کے رسول ہمیں دین کی بات سکھائیے۔ یہ نبی کی مجلس میں آ کر درخواست کرنے والے کو بھی اللہ کے نبی نے دین کی بات سکھائی۔ مجمع میں جب نبی دین کی بات سنایا کرتے تھے تو نبی کے دین کی بات سنانے کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کے بیان کرنے کا انداز کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی خطاب کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے مجمع میں تشریف لائے، تو نبی نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون آدمی ہم سے ان نصیحت کی باتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مگر ان نصیحت کی باتوں کو میں اسے بتاؤں گا جو 2 باتوں کی ضمانت پیش کرے۔ پہلی ضمانت یہ وعدہ کرے کہ ان باتوں پر پہلے میں خود عمل کروں گا، اور دوسری ضمانت یہ پیش کرے کہ جو دین کی بات ہمیں معلوم ہوگی وہ دوسروں کو بھی میں پہنچاؤں گا، دوسروں کو بھی میں بتاؤں گا۔ نبی نے مجمع میں یہ اپیل کیا کہ تم میں سے کون آدمی ہم سے ان نصیحت کی باتوں کو لینے کے لیے تیار ہے؟ جو 2 باتوں کی ضمانت پیش کرے میں اسے دین کی بات بتاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجمع میں کھڑا ہو گیا
اور میں نے بھرے مجمع میں اعلان کیا قلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں ان نصیحت کی باتوں پر خود عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی یہ بات بتاؤں گا۔ جب میں نے کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فاخذ بیدی، نبی نے پیار میں ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، نبی نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ کا ہاتھ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں پکڑ کر کے فرمایا اے ابو ہریرہ میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے ضمانت پیش کیا تو نبی نے انہیں 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے دوسری حدیث پڑھی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں چل کر کے نبی کی مجلس میں پہنچا اور نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر میں نے گزارش کیا اللہ کے نبی ہمیں دین کی ایک بات بتائی۔ کبھی ہم بھی وقت نکال کر مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں امام صاحب ہمیں قرآن کی ایک آیت سنائیے، امام صاحب ہمیں نبی کی ایک سنت بتائیے، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ابو ذر چل کر کے نبی کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں دین کی ایک بات بتائیے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر کو پاس بٹھایا اور پہلی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ اجین لأمرک کلہ۔ اے ابو ذر میں تمہیں حرام چیزوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ ہے نبی کی تقریر۔ نبی نے ابو ذر سے کیا کہا؟ اے ابو ذر میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنا۔ جو جتنا حرام چیز سے بچے گا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور حرام کام کا ارتکاب وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ گناہ کا ارتکاب وہی کرتا ہے جو اللہ سے نڈر بے خوف ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے مسلمان بڑی تعداد میں مرد و عورت روزہ رکھیں گے۔ گرمی کے زمانے میں بھی رمضان آیا ہے، مئی جون کے مہینے میں بھی روزہ رکھا، پیاس لگی اور فریج میں پانی کی ٹھنڈی بوتلیں رکھی، حلق کانٹا ہو رہا ہے، زبان سوکھ رہی ہے، پیاس بھڑک رہی ہے، دل چاہتا ہے پوری بوتل پانی پی جاؤں، مگر ایمان والا روزے کی حالت میں رہتے ہوئے فریج میں ٹھنڈی پانی کی بوتل موجود ہوتے ہوئے سخت پیاس کے تقاضے کے باوجود پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پی رہا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت میں کھانے پینے سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے ڈر سے ضرورت کے باوجود وہ کھانے پینے کے لیے تیار نہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں نبی نے پہلی نصیحت کیا ابو ذر میں تمہیں حرام چیز سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جو آدمی حرام چیز سے بچے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا کی پریشانی سے بچنے کا آسان طریقہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، حرام چیز سے بچنے کا اہتمام کرو۔ آج کتنے مسلمان حرام پر حرام کھائے جا رہے، حرام پر حرام کمائے جا رہے، نہ اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر، نہ دنیا کی پریشانی سے بچاؤ کا سامان ہے۔
جو حرام کھائے گا وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا، آخرت میں بھی رسوا رہے گا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں قلت زدنی یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو نبی نے اس مجلس میں ابو ذر غفاری کو 7 نصیحت فرمائی۔ دوسری نصیحت نبی نے کیا کیا؟ فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، اے ابو ذر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن پڑھتے رہنا۔ آج کے مسلمان کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اخبار پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ دین سکھانے والوں کی محنت سے قرآن کی 4 سورتیں یاد کر لیا، انہی 4 سورتوں پر 4 رکعت نماز ترخائے پڑھے۔ پہلے 3 دکانیں تھیں، اب 4 دکان ہو گئی۔ پہلے 3 لڑکے تھے، اب 4 لڑکے ہو گئے، مگر قرآن کی سورت پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی نے کہا ابو ذر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا۔ جب موقع ملے تنہائی میں ہو تو اللہ اللہ کہتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ فرصت ملے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھا کرو۔ کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں تمہارا تذکرہ آسمان میں کیا جائے گا، اور آسمان میں کون ہے؟ معصوم فرشتے رہتے ہیں، نبیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ ایسی متبرک جگہ پر تمہارا تذکرہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہارے دل میں ایک نور پیدا کرے گا، تمہیں اچھے کام کی توفیق عطا کرے گا۔ جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، یہ بچے جو حافظ قرآن بنے، یہ 3 سال تک لگاتار صبح شام قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، حافظ قرآن بن گئے۔ ہم نے کہا آپ نے سنا، مگر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ میں نے کیا کہا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگوں کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ایک حافظ قرآن کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے، تو حافظ قرآن کا پلڑا جھکا رہے گا، جائیداد کا پلڑا اٹھا رہے گا۔ ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے سینے کو لوح محفوظ کا نمونہ بنا دیا ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے، ایسے اللہ نے اپنے کرم سے حافظ قرآن کے سینے میں اپنا کلام محفوظ کر دیا۔ کہا ابو ذر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور ذکر اللہ کا اہتمام کرنا۔ ان 2 نصیحتوں کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے درخواست کیا اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے تیسری نصیحت فرمائی، کیوں؟ دین سیکھتے سیکھتے دین سیکھنے کی پیاس ابو ذر غفاری کی بھڑک اٹھی، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات اور بتائیے۔ مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاؤ، ایک مسئلہ نماز کا، ایک مسئلہ روزے کا، ایک مسئلہ نکاح کا پوچھا، اور اس کے بعد کہا مفتی صاحب ایک مسئلہ ترکے کا ہے، تو مفتی صاحب کی پیشانی پر بل آ جائے گا، مفتی صاحب کی بھی پیشانی پر بل آ جائے گا، کہیں گے سارا دین ایک ہی دن میں سیکھنا چاہتے ہو، یہ دین نبی نے 23 سال میں بتایا۔ مگر ابو ذر نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، 2 نصیحت مل جانے کے بعد گزارش کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو ذر کو تیسری نصیحت فرمائی،
ارشاد فرمایا علیک بطول الصمت، اے ابو ذر زیادہ خاموش رہنے کی عادت ڈالنا، زیادہ چپ رہنے کا مزاج بناؤ. کیوں بعض لوگوں کو بہت بولنے کی بیماری ہوتی، اور عورتوں کو تو بہت زیادہ بولنے کی بیماری ہوتی. ان کی چونچ کھل جاتی ہے تو بند ہونے کا نام نہیں لیتی، اور بیوی کے بعد پھر شوہر کی چونچ کھل جائے تو پھر کیس ختم نہیں ہوتا، غلط نتائج مرتب ہونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی اس بیماری سے بچنے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں، خاموش رہنے کی عادت ڈالو. کیا مطلب؟ نبی کی نصیحت کا مطلب ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت بولا کرو، نہ تو بلا ضرورت بولو نہ ضرورت سے زیادہ بولو. اگر بلا ضرورت بولو گے یا ضرورت سے زیادہ بولو گے تو فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا. آج سماج میں زبان پر کنٹرول نہ کرنے کا نتیجہ ہے میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں. شوہر کو بھی عورت کو بھی اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے. ابو ذر غفاری سے نبی کہتے ہیں خاموش رہنے کی عادت ڈالو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو آدمی خاموش رہتا ہے نبی فرماتے ہیں شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں. معلوم کیا ہوا؟ جو ہر وقت بک بک کرتا رہتا ہے، زبان جس کی قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، شیطان ایسے آدمی کو گھیرے رہتا ہے، اسے آلہ کار اپنا شکار بنا لیتا ہے. نبی نے فرمایا خاموش رہنے کی عادت ڈالو، شیطان تم سے دور بھاگے گا، دین کا کام کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. مگر اس نصیحت کا مطلب سمجھو. بعض لوگ صرف حدیث کا ترجمہ سن کر کے مطلب سپلائی کرنے لگتے ہیں، تو حدیث میں جو بات ہوتی ہے وہ تو پیچھے رہ جاتی ہے اور ان کے مطلب کی بات آگے ہو جاتی ہے. نبی نے کہا خاموش رہنے کی عادت ڈالو. نبی کی اس نصیحت کا مطلب کیا؟ نبی کی اس نصیحت کا مطلب یہ ہے بوقت ضرورت بولا کرو، بلا ضرورت مت بولو اور ضرورت سے زیادہ مت بولو. ایک صاحب نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، بہو رخصت کرا کے لائے. بہو 3 دن گھر میں رہی، اس کمرے سے اس کمرے میں آتی جاتی، اندر سے صحن میں جاتی، صحن سے اندر کمرے میں آتی. تین دن گزر جانے کے بعد ساس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، کہیں بہو ہماری گونگی تو نہیں، یہ کھاتی پیتی تو ہے مگر بولتی نہیں. تو تیسرے دن ساس نے بہو سے کہا بٹیا تو بولتی کیوں نہیں؟ تو بہو بولی. تو کیا بولی؟ بہو نے کہا اماں یہ بتاؤ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ بہو نے جب یہ کہا تو ساس نے سر پکڑ لیا، کہا اس بولنے سے نہ بولنا اچھا تھا، اس بولنے سے نہ بولنا اچھا تھا. آپ اکابر دیوبند کے واقعات پڑھیں، ان کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو علماء دیوبند کی یہ خصوصیت نظر آئے گی کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، وہ سوچ کر کے بولا کرتے ہیں. جو آدمی سوچ کر بولے گا وہ غلط بات نہیں بولے گا، اور جو بلا سوچے بولے گا وہ غلط سلط بھی بولے گا. بغیر سوچے لکھے گا تو لکھنے کے بعد اپنی لکھی ہوئی بات کو حرف غلط کی طرح مٹایا بھی کرے گا. علماء دیوبند کی شان یہ ہے، ان کی خصوصیت اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں،
سوچ کر کے بولتے ہیں، جو بول دیا وہ بول دیا، جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس لیے کہ یہ طریقہ بتایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ذر زیادہ بولنے سے بچنا، خاموش رہنے کی عادت ڈالو۔ معلوم ہوا ضرورت کے وقت بولنا چاہیے اور بلا ضرورت نہیں بولنا چاہیے، اور ہر بات ہر آدمی کو بھی نہیں بولنا چاہیے۔ دھیان سے سنو، میں پیراگراف بدل کے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ ہر بات ہر آدمی کو نہیں بولنا چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع ہے مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس مجمع میں سے ایک آدمی بھی وہ سچی بات بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے بہت زبردست بیک گراؤنڈ لگایا کہ بات سچی ہے، مگر اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی وہ سچی بات بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ وہ بات کون سی ہے؟ دھیان سے سنیے۔ لڑکا روزانہ صبح اپنے باپ کی زبان سے سنتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد گھر میں آ کر ابا کہتے، بیگم ادھر آؤ، میڈم ادھر آؤ، شریک حیات چائے لاؤ۔ کیوں؟ ہر شوہر اپنی بیوی کو بیگم بولتا، میڈم بولتا، زوجہ بولتا، اہلیہ بولتا، شریک حیات بولتا۔ لڑکا روزانہ اپنی باپ کی زبان سے یہ سن رہا۔ اگلے دن باپ سفر میں چلا گیا، اب صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد بیٹا بولا، ابا کی میڈم چائے لاؤ، ابا کی بیگم پانی لاؤ۔ اگر لڑکا یہ بولے گا، اماں غیرت مند قسم کی ہوگی تو چمٹا لے کر کے دوڑا لے گی اور کہے گی، کمبخت یہ تیرے باپ کو بولنے کا پاور اختیار ہے مگر تجھے بولنے کا یہ پاور اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے باپ کی یہ زوجہ ہے، بیگم ہے، میڈم ہے، شریک حیات ہے۔ کوئی مائی کا لالی سے غلط ثابت نہیں کر سکتا، مگر کوئی شریف آدمی بیٹے کی اس بول کو پسند نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا ہر حق بات ہر ایک کو بولنا نہیں چاہیے، اور ہر بات ہر آدمی بول بھی نہیں سکتا۔ پہلے دیکھنا پڑے گا یہ اس کے بولنے کے لائق بات ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بات کو وزن کرو۔ ہر بات کو، ہر سچی بات بولنے کے لیے تین چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ دھیان سے سنو، سچی بات کو بولنے کے لیے تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، بولنے والے کی نیت درست ہو۔ ڈنکا پیر بننے کے لیے نہ بول رہا، لوگوں کو نفع پہنچانے کے جذبے سے بول رہا۔ بولنے والے کی نیت درست ہونا چاہیے، اصلاح کے لیے بول رہا ہے، لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے نہیں بول رہا۔ اور دوسری شرط، بات سچی پکی لوہا لاٹ ہونی چاہیے، کچی ادھوری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط، کہنے والے کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، کہنے والے کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر ان قیود کی رعایت کرے گا تو سخت سے سخت بات بولے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بولنے سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ تیسری نصیحت میں نبی نے فرمایا، ابو ذر خاموش رہنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ خاموش رہنے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہوگا۔ اب چار نصیحت بچی ہے، میں جلدی جلدی ذکر کرتا ہوں۔ ابو ذر غفاری نے کہا، زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے، ایک نصیحت اور کیجئے۔ تو نبی نے اسی مجلس میں ابو ذر غفاری کو چوتھی نصیحت کی۔ ارشاد فرمایا،
ایاک بکثرت الضحک، اے ابو ذر زیادہ ہنسنے سے بچنا، ہر وقت ہنسی ٹھٹھا مذاق یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں، یہ سنجیدہ لوگوں کا کام نہیں، یہ بازاری قسم کے لوگوں کا کام ہے، ہر وقت ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری سے نبی کہتے ہیں زیادہ ہنسنے سے بچنا، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے جو ہر وقت ہنسی مذاق ٹھٹا کرتا رہتا ہے۔ تو نبی نے کہا زیادہ ہنسنے سے بچنا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کر، اپنے دوست احباب کے درمیان بیٹھ کر کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے۔ زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا مگر کبھی کبھی ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے اور چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہنسنے سے حکما کہتے ہیں انسان کی اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی، کبھی کبھی ہنسنے سے انسان کی اعضائے رئیسہ کو طاقت ملتی ہے، لہذا کبھی کبھی ہنسنا بھی چاہیے۔ اب عصر کی نماز کے بعد امام صاحب حجرے میں بیٹھ کر متولی صاحب سے بات کر رہے تھے، اور کسی بات پر امام صاحب کو ہنسی آ گئی، متولی صاحب بھی ہنس پڑے۔ اب ایک چرشتی ممبر صاحب کمرے میں داخل ہوئے، امام کو ہنستا دیکھ کر امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکا دیا کہ ہمارے امام کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم ہے۔ امام صاحب ہنس رہے تھے تو ان کے سامنے کے دانت دکھائی پڑ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، نبی کی لبوں پر ہنسی کی لکیریں ہوتی تھی۔ ہمارا امام ہنستا ہے، اس کے سامنے کے دو دانت دکھائی پڑتے ہیں۔ ہمارے امام کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم نہیں، اس نے امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکا دیا۔ آج کل ایسے مقتدی بہت ہیں جو ہر وقت امام کو شکار کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی نماز درست نہیں کرتے، امام کی نماز ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ میں نے سنت کے خلاف یہ کام نہیں کیا، کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دھیان سے سن، کہ ایک دن میں نبی کی مجلس میں آیا، نبی کا بیان چل رہا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دیر سے مجلس میں پہنچا، نبی نے بیان کے دوران ہنسی کی کوئی بات کہی، اور اس بات پر اللہ کے نبی کو بھی ہنسی آ گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نبی کے بیان کی مجلس میں پہنچا تو اللہ کے نبی ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا۔ یہ ہے صحابہ کرام جن کو نبی کی نماز بھی اچھی لگتی ہے، جن کو نبی کی ہنسی بھی اچھی لگتی ہے۔ عمر نے کہا مجھے نبی کا ہنسنا اچھا لگا، اور اتنا اچھا لگا کہ عمر نے مجلس میں کھڑے کھڑے نبی کو دعا دے دیا۔ حدیث میں حضرت عمر کی دعا کے الفاظ ریکارڈ، عمر نے نبی کے بیان کی اس مجلس میں نبی کو ہنستا دیکھ کر حضرت عمر نے نبی کو کیا دعا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے، اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے، کیوں؟ آپ کا ہنسنا ہم کو اچھا لگ رہا ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے دو سبق ملا، دھیان سے سنو۔ پہلا سبق تو یہ ملا کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو دعا دے سکتا ہے، یہاں صحابی نے نبی کو دعا دیا، نبی نے صحابی کو دعا نہیں دیا۔ اس مجلس میں عمر نے نبی کو دعا دیا، اور حضرت عمر کی دعائیہ کلمات اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ لہذا ہم نے جو یہ طریقہ چالو کر رکھا ہے، امام صاحب دعا کیجئے، مولانا صاحب دعا کیجئے، جیسے آپ کو دعا کی ضرورت ہے ایسے امام کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے کو دعا دے سکتا ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عمر نے نبی کو ہنستا دیکھا، عمر نے نبی کو ہنستا دیکھا، اور نبی کا ہنسنا عمر کو اچھا لگا۔ اچھا اور کس نے دیکھا؟ نبی علیہ السلام بیان کر رہے، ایک صحابی ان کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی کے بیان کی مجلس میں دیر سے پہنچا، فرش پر جتنی جگہ تھی سامعین بیٹھے ہوئے تھے، فرش پر بیٹھنے کی جگہ خالی نہیں، میں پیچھے کھڑا ہو کر نبی کی بات سن رہا تھا۔ نبی نے بیان کے دوران مجھے کھڑا دیکھا تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر جریر بن عبداللہ کے پاس بھیجی، نبی نے اپنی کملی جریر بن عبداللہ کے پاس بھیجا، کہا اے جریر میری چادر بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کی چادر میرے پاس آئی تو میں نے نبی کی چادر کو سینے سے لگایا، آنکھ سے چمٹایا کہ یہ وہ چادر ہے جو نبی کی دوش مبارک آپ کے کندھے پہ رہتی ہے، میں اس کو بچھا کر اس پر بیٹھوں، اس کے لیے میرا دل تیار ہے، اس کے لیے میں ہمت نہیں کر سکتا۔ جریر بن عبداللہ نے نبی کی چادر کو واپس کیا، اور نبی کی چادر واپس کرتے ہوئے جریر بن عبداللہ نے نبی کو دعا دیا۔ جریر نے اپنی دعا میں کیا کہا؟ اکرمک اللہ تعالی کما اکرمتنی، اللہ آپ کا اکرام فرمائے، اللہ آپ کا احترام فرمائے جس طرح آپ نے ہمارا اکرام کیا ہے۔ دوسرا سبق اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ دین سیکھنے والے کا احترام ہونا چاہیے، دین سیکھنے والے سے پیار کرنا چاہیے، دین سیکھنے والے کا اکرام کرنا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ کا اللہ کے نبی نے اکرام کیا۔ اللہ کے نبی کی ایک جنگ میں برہنہ ناش پر اچانک نظر پڑ گئی، اور اس برہنہ ناش پر اچانک نظر پڑی تو نبی کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ صحابی کہتے ہیں اس وقت نبی جو ہنسے تو نبی کے سامنے کے دو دانت دکھائی پڑ رہے، نبی ہنسے اور اس طرح ہنسے کہ نبی کے سامنے کے دو دانت نظر آ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا نبی کبھی کبھی تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، اور کبھی کبھی کھل کے بھی ہنسا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کو نبی نے چوتھی نصیحت میں زیادہ ہنسنے سے منع کیا۔ معلوم ہوا کبھی کبھی ہنسنا چاہیے۔ میں نے اشارہ کیا اپنے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کر، دوست احباب کی خصوصی مجلس میں بیٹھ کر کبھی کبھی ہنس لینا شریعت میں منع نہیں ہے۔ لہذا امام کی پیٹھ پر فتویٰ چپکا کر مقتدی کا یہ کہنا کہ امام کو ہنسنے کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہے، اسے خود پورا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے پانچویں نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا قل الحق ولو کان مرا، اے ابو ذر سچ بات کہو اگرچہ سننے والوں کو گرا معلوم، حق بات بولو اگرچہ سننے والوں کو ناخوشگوار معلوم۔ رسوم و رواج کے خلاف آدمی بولے گا تو جو لوگ رسوم میں گرفتار ہیں ان کو برا لگے گا۔ نبی نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا بات سچی ہو تو ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرو۔ میں نے اشارہ کیا مگر بات کہنے کا قرینہ، طریقہ، سلیقہ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردی کے موسم میں شکاری شکار کرتا ہے، تیتر بٹیر پھنسانے والا،
تو زمین پر جال ڈالتا ہے، اس میں دانا ڈالتا ہے، پھر جھاڑی میں بیٹھ کر تیتر کی بولی بولتا ہے۔ اب جنگل میں بیٹھے تیتر سمجھتے ہیں برادری کی طرف سے عام دعوت، سب نکل پڑے، دانے پر حملہ کیا، اس نے جال کی رسی کو کھینچ لیا، جتنے باہر تھے اندر۔ آپ بتائیے ایک پرندے کو پھنسانے کے لیے شکاری کو اتنی محنت کرنی پڑتی، تو حق بات سمجھانے کے لیے، بولنے کے لیے، بولنے والے میں قرینہ، طریقہ، سلیقہ ہونا چاہیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پھر گزارش کیا تو نبی نے چھٹی نصیحت فرمائی، نبی نے چھٹی نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اے ابو ذر اللہ کا حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ آج جتنے رسوم و رواج معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جب کہا جاتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے، اس پہ ترک سنت لازم آتا، تو ان رواج میں مبتلا آدمی یہ شیطانی تعبیر پیش کرتا ہے یہ ہماری برادری سے ہوتا چلا آیا، ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آیا، ہماری قوم کے لوگ یہ کرتے چلے آئے۔ ایمان اللہ پر لائے ہو، ایمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہو، لہذا حکم اللہ کا چاہیے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم اللہ کا اور طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کے تانے کے جملے سے گھبرا کر اللہ کا حکم چھوڑ دو، نبی کا طریقہ چھوڑ دو، یہ ایمان والوں کی شان نہیں، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں۔ ایمان والوں کی شان اور پہچان یہ ہے انہیں حکم چاہیے اللہ کا اور طریقہ چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک بات اور بتائیے، تو نبی نے ساتویں آخری نصیحت فرمائی، اور آخری نصیحت میں نبی نے ارشاد فرمایا لیعجزک عن الناس ما تعلم من نفسک۔ اے ابو ذر، سب لوگ دھیان سے سنو، ہر ایک کے لیے بہت قیمتی بات۔ نبی نے ابو ذر سے کہا ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، یعنی پہلے اپنی کمی دور کرنے کی محنت کرو۔ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگنے سے زیادہ ضروری ہے پہلے آدمی خود اپنی اصلاح کرے۔ قرآن پڑھو، اللہ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آیت میں، روایت میں اصلاح کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہر آدمی پہلے اپنی اصلاح کی محنت کرے، اپنی اصلاح کے بارے میں فکر کرے کہ ہمارے اندر جو کمیاں، خامیاں، گناہ، کوتاہیاں، معصیت پائی جاتی ہے ہم پہلے اس کو دور کریں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کتنے سال تک ہم نے نماز لپیٹ رکھی ہے، اور مالدار لوگ جانتے ہیں کتنے سال تک زکوٰۃ ہم نے نہیں دیا، عورتیں جانتی ہیں آج تک زیور کی زکوٰۃ ہم نے نہیں دیا، عورتوں کو معلوم ہے کتنے ہمارے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں جن کی قضا ہم نے نہیں کی۔ نبی کہتے ہیں ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے پہلے ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، لیعجزک عن الناس، تاکہ دوسروں کی برائیاں جمع کرنے سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ معلوم ہوا جو دوسروں کی خامیاں معلوم کرتا،
جو دوسروں کی کمیاں تلاش کرتا ہے کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی، جو اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے اس کی اصلاح ہوتی، جو بیمار اپنے آپ کو مریض سمجھ کر اپنے علاج کی کوشش کرتا ہے وہ روگی صحت یاب ہوتا، اور جو آدمی کینسر زدہ ہے، جو آدمی مفلوج زدہ ہے اور اپنے کو رستم ہند سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی ہر دن قبرستان سے قریب ہوتا جاتا۔ لہذا اصلاح کا طریقہ یہ کہ ہر آدمی کو پہلے اپنی کمی خامی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بری عادتیں گناہ کے کام ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے اسے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسروں کی برائیاں معلوم کرنا، دوسروں کی برائیوں کو سن کر کے فکر مند ہونا اس سے زیادہ ضروری ہے اپنی کمیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا، کوشش کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اس سال کے رمضان کی رات اور دن کی قدر کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اپنے روزوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری کی گزارش پر 7 باتوں کی نصیحت فرمائی، میں ان 7 باتوں کو ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ 7 باتیں تازہ ہو جائیں، وہ 7 نصیحتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ دھیان سے سنو۔ نبی نے پہلی نصیحت فرمائی، اے ابو ذر میں تمہیں حرام چیز سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ حرام چیز سے بچو گے تو پھر تمہارے لیے یہ فائدہ کہ دنیا آخرت کی پریشانی سے بچ جاؤ۔ دوسری نصیحت، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو اور ذکر اللہ کا اہتمام کرو۔ یہ کام کرو گے تو اس عمل کی برکت اللہ کی دربار میں تمہارا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور تیسری نصیحت میں اللہ کے نبی نے ابو ذر سے فرمایا، خاموش رہنے کی عادت ڈالو، فضول بولنا، بلا ضرورت بولنا، ہر وقت زبان چلاتے رہنا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ خاموش رہنے کا فائدہ یہ ہوگا، نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسے آدمی سے شیطان دور بھاگتا، اس کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو۔ اور چوتھی نصیحت میں نبی نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچنا، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کو بے نور کر دیتا۔ اور پانچویں نصیحت میں نبی نے فرمایا، سچ بات کہو، اگرچہ سننے والوں کو ناگوار معلوم ہو، سننے والوں کو گراں معلوم ہو، مگر بات سچی پکی کہا کرو۔ اور چھٹی نصیحت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر اللہ کا حکم بجا لاؤ، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ رسوم و رواج سے اگر زندگی کو پاک کرنا ہے تو تانا دینے والوں کی تانا کی پرواہ نہ کرو۔ اگر برادری کے تانے کی آواز میں دبے رہو گے کبھی تمہاری زندگی میں سنت کا نور پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تم رسوم و رواج کی تاریکی میں گرفتار رہو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 7ویں نصیحت فرمائی، اے ابو ذر اپنے بارے میں تمہیں جو معلوم ہے پہلے اپنی کمیاں خامیاں کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جو آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ دوسروں کی برائیاں جمع کرنے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے، اس لیے اصلاح کی اس ترتیب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اخیر میں پھر ہم اس ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ، کارکنان کو، ان حفاظ کرام، ان کے ماں باپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مدرسے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور آئندہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر
کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں کی خدمت میں ایک گزارش چلتے چلتے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جن کے بچے حافظ قرآن بنے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ اللہ کے بڑے اعزاز کی بات۔ اللہ نے قرآن کی 6666 آیتیں زبر زیر پیش کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ چھوٹے سے سینے میں جمع کر دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، یہ قرآن کا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور قرآن کی کتنی زبردست شان۔ وہیں جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا، وہ لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم بھی اپنے ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ بڑے میاں بھی ہاتھ اٹھائے، جبکہ ان کا بیٹا بھی انہی کے برابر پہنچنے والا۔ اب تم اس بوڑھے آدمی کو حافظ بنانے کی کوشش کرو گے؟ نہیں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں مولانا ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارا بیٹا بوڑھا ہو گیا، مگر ہمارے پوتے ہیں، ہمارے پاس نواسے ہیں، ہم ان کو حافظ قرآن بنائیں۔ اور اگر مجمع میں کوئی ایسا بوڑھا جس کے پاس نہ پوتا ہے نہ نواسا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے میں آسان ترکیب بتاتا ہوں۔ وہ صبح مدرسے میں آ جاؤ، اور مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، کارکن ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے اور کہیے ایک بچے کو حافظ بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے، تو وہ آپ سے موٹا موٹا حساب بتائیں گے کہ ایک بچہ 3 سال میں حافظ قرآن بنتا، اور ایک بچے کا سالانہ خرچہ تقریباً 12,000 روپیہ آتا ہے۔ تو آپ 36,000 روپے کا انتظام کر لو، 12,000 روپیہ سالانہ مدرسے میں ایک غریب بچے کا خرچ برداشت کرتے رہو، اپنے ذمے لے لو، 3 سال میں 36,000 روپے آپ کے جمع ہوں گے، اور ایک غریب بچہ آپ کے پیسے سے حافظ قرآن بن جائے گا۔ تو یہ بچہ بھی آپ کے بچے کی طرح آپ کی طرف سے حافظ قرآن کہلائے گا۔ کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو حوصلہ بلند رکھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی روحانی ایمانی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ سردی کا موسم ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔